الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجأنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب احترام بزرگوں اور عزیز ہونے والے ساتھ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات فضل کو برق کر مجھے ان کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان موجودہ حالات اور قرآن پاک کی تعلیمات، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند بات کی عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے میں اور کافر میں فرق رکھا ہے۔ جو طاقت اہل ایمان کو حاصل ہے وہ کافر کو حاصل نہیں۔ ایمان والے کی مثال ایسے ہے جیسے 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں ہم عمر ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کا والد پاس کھڑا ہے، دوسرے کا والد پاس نہیں ہے۔
جس بچے کا والد پاس کھڑا ہے اور یہ دونوں بچے لڑ رہے ہیں تو اس بچے میں اپنے والد کے پاس ہونے کی وجہ سے حوصلہ بلند ہوتا ہے، حوصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر دوسرے بچے پر غالب آ جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ابا میرے پاس میں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو میرے ابا میرا ہاتھ بٹائیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک طرف ایمان والا ہے اور ایک طرف کافر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ اللہ ایمان والوں کے مولا ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں، ولی ہیں۔ کافر کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا سہارا نہیں۔ یہ بہت بڑی ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد حاصل ہے جو کافر کو حاصل ہے۔ پھر مسلمان اور کافر لڑائی ہوتی ہے بہادری سے، جرأت سے، دل کے مضبوط ہونے سے۔ مسلمان اور مومن کا دل مضبوط ہوتا ہے بنسبت کافر کے، اس لیے کہ کافر کے سامنے صرف یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے سامنے اپنی بیوی بچے ہیں، اس کے سامنے اپنا گھر ہے اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور مومن جو ہے اس کا ایمان یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں روز اول میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و متاع سب کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ چکا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مسلمان اور مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا میرے لیے اصل نہیں ہے، یہ دنیا میرا منزل نہیں ہے، یہ دنیا میرا مقام نہیں ہے، میری منزل اور میرا مقام اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ مومن موت کو اپنے لیے تحفہ سمجھتے ہیں۔ موت کو تحفہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت ہی ایک ذریعہ ہے جو مجھے اللہ سے ملا سکتی ہے۔ اللہ سے ملاقات، مومن اللہ سے ملاقات کا متمنی رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مومن کے اوپر جب آخری وقت ہوتے ہیں تو فرشتے اس کے سامنے آ کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے سرہانے کی طرف آتے ہیں اور اس کو آ کر کے کہتے ہیں اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر، آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو، اللہ سے ملاقات۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ سن کر مومن کی روح خوشی سے تڑپنے لگتی ہے، اچھلنے لگتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کون سا لمحہ ایسا ہو کہ میں نکلوں اور اللہ سے ملاقات کروں۔
تو مومن وہ آخرت کو اپنی منزل سمجھ رہا ہے، جنت کو اپنی منزل سمجھ رہا ہے، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی رضا کو اپنا مقام سمجھ رہا ہے، اور کافر جو ہے اس کے لیے سب کچھ دنیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو جو طاقت مومن کو حاصل ہے وہ کافر کو حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمان اور مومن کا دل مضبوط ہے بنسبت کافر کے۔ کافر جو ہے وہ اگر میدان قتال میں آتا بھی ہے تو وہ جان بچانے کے لیے آتا ہے، اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری جان بچ جائے، اور مومن مسلمان وہ جب میدان جہاد میں آتا ہے وہ جان لٹانے کے لیے آتا ہے، بچانے کے لیے نہیں آتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اہل روم سے ایک مقابلہ ہو گیا۔ رومیوں کی طرف سے اس کے پاس حالات تھا، بڑا تھا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ یہاں کیوں آئے، مجھے پتہ ہے آپ یہاں کیوں آئے، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ گٹھلیاں چوسنے والے لوگ تھے، آپ کو بھوک پیاس نے پریشان کر دیا اور لا کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، تو لہذا ہم آپ پر نہیں کھاتے ہیں، ہم آپ کو ہر سپاہی کو 10 دینار بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، کھانے پینے کی اشیاء بھی دیں گے، آپ واپس لوٹیں۔ یہ ڈائلاگ تھا جس کافر نے اختیار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرعوب کرنے کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عام انسان نہ تھے، انہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سیف اللہ کا لقب مل چکا تھا، اللہ کی تلوار۔ حضرت سمجھ گئے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو تمہیں یہ خبر ملی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے تھے اور تمہارے مقابلے میں آئے، اس میں تھوڑی سی غلطی لگ گئی۔ کہنے لگا کیا غلطی ہے؟ ہاں، فرمانے لگے کہ ہم بھوکے نہیں پیاسے تھے، ہم بھوکے نہیں پیاسے تھے، پیاس مٹانے کے لیے، بجھانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہماری پیاس خون پینے سے بجھتی ہے، اور ہمیں پتا چلا ہے کہ تم رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے، ہمیں پتا چلا ہے کہ تم رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو لہذا ہم تم رومیوں کا خون پینے کے لیے تمہارے سامنے آئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے جب یہ بات کہی تو اس کی ٹانگوں میں لرزا۔ کافر جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاؤں میں استقلال نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتے۔ مومن تو ہر وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن کی ہر عمل، اس کا ہر فعل اپنے لیے تو ہے نہیں، اپنے اللہ کے لیے ہے۔ نہ لڑنا اللہ کے لیے ہے، نہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ مسلمان اور مومن کی محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی قتال بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ کے لیے، اس کا ایمان تو جب مکمل ہوتا ہے۔
مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا وہ تو میدان میں آئے ہی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قتال صبح میں شروع فرماتے، فجر کی نماز کے بعد جب تھوڑا سا سورج نکل آئے، لیکن کبھی اگر اس وقت میں قتال شروع نہ فرماتے تو پھر ظہر کی نماز کا انتظار فرماتے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتال فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، آپ فرماتے کہ اس وقت نصرت اور مدد کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے پیچھے جو مسلمان مومن مرد عورتیں معذور کلمہ ہو، اب وہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی گریہ وزاری کی برکت سے اللہ ہمارے لیے فتح کے فیصلے فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، سعد محض تمہاری بہادری اور تمہاری جوان مردی اور تمہارے لڑنے سے مدد حاصل نہیں ہوتی، جو کامیابی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے قدم چوم رہی ہے، اس کامیابی کے پیچھے اگرچہ تمہاری جدوجہد بھی شامل ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہارے جو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، پیچھے رہ جانے والے بچے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور ان کی دعائیں اللہ کی مدد کو کھینچ کے لے آتی ہیں۔ یہ طاقت مسلمان اور مومن کو حاصل ہے، کافر کو حاصل نہیں ہے۔ یہ طاقت بھی مومن کو حاصل ہے اور کافر کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ مومن اگر میدان جہاد میں ہے تو پیچھے کلمہ کو کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا دیا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا ایک صبح اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگا دینا یا ایک شام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگا دینا، دنیا وما فیہا سے لے، دنیا وما فیہا سے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت پر بہت شفیق تھے، حکیم تھے، علم رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتے ہیں کہ تم لڑائی کی تمنا کرو اور مقابلہ ہو، پھر دشمن کے مقابلے میں تم جم نہ سکو، تکلیف برداشت نہ کر سکو اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ اور آگے فرمایا، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے، لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔
ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ ہدایت بھی آپ نے دی ہے، صدقے کی توفیق بھی آپ نے دی ہے، نماز کی توفیق بھی آپ نے دی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے۔ فانزل السکینۃ علینا، اے اللہ ہم پر سکون اور اطمینان نازل فرما دیجیے۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، یا اے اللہ اگر ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ٹھہر جائے تو پھر ہمارے قدموں کو جما دیجیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وثبت الاقدام ان لاقینا، ہمارے قدموں کو جما دیجیے اگر دشمن سے ملاقات ہو جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اذا ارادوا فتنة ابینا، جب بھی وہ ہمیں کسی آزمائش اور فتنے میں ڈالنے کی نیت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اے اللہ ہم لڑائی کی تمنا نہیں کرتے، ہم لڑائی کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم لڑائی کی طرف جانا نہیں چاہتے، لیکن جب بھی دشمن ہمیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے ہم تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اے اللہ اگر دشمن ہمیں کھینچ ہی لے، دشمن پہل کر ہی دے اور ہم مقابلے کے بغیر کوئی شکل نہ ہو، ثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ پھر ہماری دعا ہے کہ ہمارے قدموں کو جما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اور فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر مقابلہ ٹھہر جائے، دشمن باز نہ آئے، وہ پہل کر ہی لے تمہارے اوپر، تو پھر جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب جان دے دو، پیچھے نہ ہٹو، اب جان دے دو، پیچھے نہ ہٹو۔ اب دشمن کو بتا دو کہ ایمان کیا ہے، کلمہ پڑھنے والا کیا ہے۔ یاد رکھیں مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ اپنے وسائل کو دیکھ کر کے کبھی نہیں لڑتا، اس کی نگاہ ہمیشہ اللہ پر ہوتی ہے۔ دنیا جانتی ہے طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ، زیاد کا بیٹا، یہ زیاد حسن بن نصیر، یہ گورنر ہے شمالی افریقہ کا، اور خلیفہ ہے ولید بن عبد الملک، اس نے اسے گورنر بنایا ہے۔ تو زیاد کا انتقال ہوا، اور یہ بہت اچھا جرنیل تھا حسن بن نصیر کی طرف سے۔ اس نے والد کی جگہ اس بیٹے کو طارق بن زیاد، طارق کو پرورش کی، اور اسے ایک منصب پر، فوجی منصب پر فائز کر دیا۔ اللہ کا کرنا، اس وقت اندلس اور اسپین، اس پر عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی، عیسائی بادشاہ تھا۔ اس عیسائی بادشاہ نے ایک عیسائی افسر اس کی بیٹی کے ساتھ زنا بالجبر کیا، یعنی بادشاہ بھی عیسائی ہے اور جس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیے ہیں وہ بھی عیسائی ہے۔ اس نے فریاد کی خفیہ طریقے سے حسن بن نصیر کی طرف، اور اسے کہا کہ آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اگرچہ ظلم کرنے والا میرا ہی ہم مسلک ہے، عیسائی ہے، لیکن میں اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حسن بن نصیر کو جب اس نے فریاد کی تو حسن بن نصیر نے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے، انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے، اب ایسے میں ہم کیا کریں؟ ولید بن عبد الملک اس نے پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے،
آپ اس کی مدد کریں۔ حسن بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 12,000 کا لشکر دے دیا، 12,000 کا لشکر دے دیا، اور یہ 12,000 کا لشکر کشتیوں کے ذریعے سے اندلس کے ساحل پر پہنچتا ہے، اور مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر ہے۔ یہ 12,000 ہیں اور مقابلے میں 1,00,000 ہیں۔ جب طارق بن زیاد ساحل پر اترا، کشتیوں کو جلا دیا، کشتیوں کو جلا دیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہوتی تو نکلنے کا راستہ تو تھا، آپ نے تو وہ بھی ختم کر دیا، کشتیاں جلا دی۔ طارق بن زیاد نے بہت خوبصورت بات ہے، کہا ہم یہاں جو آئے ہیں وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں آئے، اب ہمیشہ یہی رہنا ہے، پر پیچھے پلٹنا نہیں ہے، پیچھے پلٹنا نہیں ہے، اب یہی ہمارا وطن ہے۔ اور کہا کہ اے ایمان والو سنو، پیچھے تمہارے سمندر ہے، آگے تمہارا دشمن ہے۔ مومن وہ کبھی بھی تعداد کو پیش نظر نہیں رکھتا، مومن اس کے اوپر اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، تعداد تمہارے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ ذہن سے نکال دو، یہ 1,00,000 ہیں، یہ 2,00,000 ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ تم اپنے حوصلوں کو بلند کرو اور تم جان لو کہ تمہاری قبریں یہی بننی ہیں، قبریں یہی بننی ہیں۔ اور اپنے جانساروں سے کہا کہ جب میں نعرہ تکبیر لگاؤں اور آگے بڑھوں تو بس پھر ایسے دشمن پر ٹوٹ پڑنا جیسے بھوکا بھیڑیا بکری پر ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تاریخ میں لکھا کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جب دشمن پر حملہ کیا تو دشمن کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں تھی، ایسے کاٹا انہیں جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا رہا، اور دشمن کے پاؤں نہیں دب رہے تھے ان کے سامنے۔ اور وہ وقت اللہ نے دکھایا کہ ایمان والوں کا جھنڈا لہرایا وہاں پر، اور دشمن کو شکست ہوئی اور وہ علاقہ مسلمانوں کے زیر تسلط آیا۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انڈیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ وجود پر نہ جائیں، تعداد پر نہ جائیں، جو اندر میں ہمارے پاس ایمان کی حرارت ہے، طاقت ہے، اس کو دیکھیں کہ ہمارے اندر میں کیا ہے۔ ہم اولاد کن کی ہیں؟ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک دستور اور ضابطہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو قرآن کو ہم نے دیکھا ہے، قرآن ہمارا سہارا بنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، جم جاؤ، کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح سے تمہارے پاؤں جمنے چاہیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، تمہارے پاؤں میں جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس موقع پر بھی اپنے اللہ کو فراموش نہ کرنا۔ اگر تم اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کبھی تمہیں نہیں بھلائیں گے، اللہ کبھی تمہیں نہیں بھلائیں گے، اور اللہ تمہاری مدد کے لیے، تمہاری نصرت کے لیے ایسے اپنے فرشتوں کو اتار دیں گے جیسے بدر کے مقام پر جناب رسول اللہ کی مدد اور کے لیے فرشتے اتار دیے۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اور دشمن بزدل ہے، جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں، کہاں سے بہادری آئے گی اس میں؟
جو فانی چیزوں کو الہ کہنے والے ہیں اس میں جرأت کہاں سے آئے گی؟ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان اور وہاں کی فوج پاکستان کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ طیارے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رافیل طیارے فرانس سے لیے ہیں اور انہیں گرایا نہیں جا سکتا، وہ دنیا نے دیکھا اور اس کی جو کمپنی ہے ان طیاروں کو بنانے والی، وہ ذلت سے منہ چھپا رہی ہے، لوگ ان سے اپنے معاہدے ختم کر رہے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں نے چند لمحوں میں ان جہازوں کو گرا کر کے دکھا دیا، اور دشمن نے مدارس کو، مساجد کو نشانہ بنایا۔ بہادرپور میں بھی اگر نشانہ بنایا تو مدارس کو اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ مسجد سبحان اللہ، مسجد کا نام بھی سبحان اللہ ہے، بہت خوبصورت ہے، وہاں نشانہ بنایا۔ 4 بچے معصوم سے شہید ہوئے، 10 کہ ہمارے لیے روئے زمین پر اگر کوئی ہمارے پاؤں تلے سے زمین کو کھینچ سکتے ہیں تو وہ دینی مدارس والے، مساجد والے لوگ ہیں جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور اس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو عبادت کی جگہ ہوتی ہیں ہر طبقے میں وہ قابل احترام ہوتی ہیں، ہر طبقے میں وہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہبان ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں، ان کو قتل نہ کریں، یہ بے سبب لوگ ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہ کہیں۔ عبادت کی جگہ کا ہر جگہ احترام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہندو بنیے نے کیا حرکت کی ہے۔ اس سے پہلے بابری مسجد کو شہید کیا، اب ان مساجد کے پیچھے ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے موقع پر قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ ہیں، ایک تو ثابت قدمی دکھائیں، اور دوسرا اللہ کا ذکر کریں، اور تیسرا صبر کا مظاہرہ کریں، اور چوتھا آپس میں جھگڑے مت۔ اگر ایسے موقع پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے نقائص پکڑیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روگ ختم ہو جائے گا دشمن کے دل سے۔ فرمایا کہ ایسے موقع پر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر یہ 6 اصول اپنا لیے کبھی دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہمیشہ کامیابی اللہ تمہیں ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سرخرو فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے۔